السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اردو ایک کا لیسن نمبر 7 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ آئیے پیج نمبر 49 سے اور سیکنڈ پیراگراف سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بھائی جان دیکھو، پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، حوالہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو۔ کیا اس کے احباب رشتہ دار دوست وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں مگر یار دوستوں کا مجمع انڈرلائن کریں، بھیڑ اور رش ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا بھی جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف انڈرلائن کریں، لکھی ہوئی کتاب کی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ انڈرلائن کرے، بغیر وجہ کے پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا تبصرہ کرنا پڑے؟ کیا اسے احباب انڈرلائن کرے، دوست کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں؟ تعجب انڈرلائن کریں، حیرانگی نہیں کہ ہٹا کٹا انڈرلائن کریں، صحت مند ہے اور میں نحیف و نزار ہوں، نحیف، کمزور اور نڈھال ہوں۔ یا اللہ، کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بےہودہ خیالات ہیں۔ بغیر دوستوں کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، دوبھر انڈرلائن کریں، مشکل ہو جاتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر ہوا ہمدرد ہیں۔ مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے کہ مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان، چاہے مجھ پر نفرین انڈرلائن کریں، برا بھلا کہیں، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر انڈرلائن کریں، بہت زیادہ ہجوم، بہت بڑا رش یا مجمع۔ شناسائی انڈرلائن کریں، دوستی واقفیت کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہے؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں پیج نمبر 50 پر آ جائیں۔ سوری بچے، فرسٹ پیراگراف فرسٹ لائن، کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ دکھ ہو۔ مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں، جنہیں میں بڑبڑ لکھے بغیر سوچے سمجھے بولنے والا دوست کہتا ہوں۔ یہ نہایت معقول آدمی ہیں اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی لیے ہوئے ہے۔ بے تکلفی کا لکھے، بے ساختگی یا بغیر کسی تکلف کے، مگر حضرت کی حلقت میں داخل ہے کہ وہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا، یعنی ان کی طبیعت میں شامل ہے کہ وہ 2 منٹ بھی آرام سے یا نچلا خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے۔ جب آئیں گے شور مچاتے ہیں، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، الٹ پلٹ کو انڈرلائن کریں، ادھر ادھر کرتے ہیں۔ غرض ان کا آنا بھونچال انڈرلائن کریں، زلزلہ آنے سے کم نہیں ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، اس کے باوجود میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے، مگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مصروف ہے، تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں، کم بخت انڈرلائن کرے، بد قسمت کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں۔ نوکر کی طرف مخاطب ہو کر، ہراتی کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے۔ توبہ، اچھا بس 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے۔ چھت پر ہوں گے نا، میں پہلے ہی سے سمجھتا تھا۔ مطلب وہ بتا رہا ہے کہ سنتے نہیں، خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں اور نوکر کو بھی جو ہے نا سوال جواب میں الجھا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اوپر آتے ہیں اور دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کے لگا، یعنی کوئی بم وغیرہ آ کے لگ گیا ہے۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں ہے اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں۔
ہا 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 ہا، آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا، مگر دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو۔ میں خرچ کرنے نہیں آیا، یعنی وقت ضائع کرنے نہیں آیا۔ خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا ہے، کہو طبیعت تو اچھی ہے۔ میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا، واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جا سکتا ہے۔ لو اب جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، ایک منٹ نہیں ٹھہرنے کا، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، خدا حافظ۔ لاسٹ پیراگراف ہے۔ یہ کہہ کر وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ انڈرلائن کریں، ہاتھ ملاتے ہیں اور اپنے جوش میں، اپنی محبت میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو علیحدہ رہا، یعنی علیحدہ رہا اپنے ساتھ میرے کل خیالات، کل کو انڈرلائن کریں، میرے سارے خیالات کو بھی لے جاتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں اپنے سوچنے سمجھنے کی اعلیٰ صلاحیت پر ہوتا ہوں، لیکن جب وہ آتے ہیں تو میرا دھیان بڑھ جاتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں کچھ سوچ نہیں سکوں گا۔ وہ میرے اپنے ساتھ میرے خیالات کو بھی لے جاتے ہیں۔ خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اب وہ کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں ایک منٹ سے زیادہ نہیں رہے۔ تاہم پھر وہ اگر گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے۔ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے، مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے گا۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مشکل جو ہے وہ درپیش ہونی ہے اگر مجھے ان کو چھوڑنا پڑا۔ اور لیجئے دوست میں محمد تحسین ہیں، یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں، جب میں کام سے فارغ ہو چکا ہوں، لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ ایک گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں۔ پیج نمبر 50 تک ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہے اسٹوڈنٹس۔ آپ نے اس کے پیراگرافس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور ان کے ورڈز میننگ بھی زبانی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔